الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے نو جنت دی دائیں جانب سفید محل دی دعا کردیاں سن کے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کولوں جنت دا سوال کرو اور دوزخ تو پناہ منگو۔ یا اللہ جنت عطا کر اور دوزخ تو اپنی پناہ عطا کر۔ پھر اس کے بعد حضرت سیدنا عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے بیٹے نو حدیث نبوی سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہ سیکون فی ہذہ الامت قوم یعتدون فی الطہور والدعاء، کہ بے شک اس امت دے اندر پانی دا استعمال کرن لگیاں اور دعا وچ حد تو ودن والے لوگ موجود ہون گے۔ یعنی پانی دا استعمال کرن لگیاں کیویں حد تو ودن دے اور دعا کردیاں کیویں حد تو ودن دے۔ محدثین فرماندے نے پانی دے استعمال وچ حد نو بڑھن دیاں کئی صورتاں نے، انہاں چوں ایک صورت ہے کہ سنت طریقہ ہے بندہ اپنے وضو دے اعضاء جڑے دھونے والے 3 اعضاء ہوندے نے، چہرہ دھویا جاندا ہے، دوویں بازو کنیاں سمیت دھوئے جاندے نے، دوویں پیر ٹخنیاں سمیت دھوئے جاندے نے، سر دا تے کیونکہ مسح کیتا جاندا وے تے 3 عضو دھوتے جاندے نے انسان دے، اور 3 مرتبہ ہر عضو نو دھونا سنت ہے۔ ایک مرتبہ دھونا پانی بہہ جائے وہ فرض ہے، اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے۔ 3 واراں تو زائد اگر کوئی بندہ اپنے ایک عضو نو دھوندا ہے تو وہ پانی حد تو زیادہ استعمال کر رہا ہے۔ اسی طرح بندہ استنجا کردا ہے تے اس نو پاکی حاصل بھی ہو گئی ہے، لیکن ویسے ہی ان پانی ضائع کری جا رہا ہے۔ یا کوئی بھی اس طرح دی صورت کہ پانی موجود ہے، بندہ بغیر ضرورت تو ایک برتن ہی پانی پہلے موجود ہے، صاف پانی ہے، پاک کرن والا پانی ہے، صرف کی ہے جی تھوڑی دیر پہلا لیا گیا ہن اس نو استعمال نہیں کرنا تے اس نو ضائع کر دیندے نے نالی وچ یا اس طرح۔ حالانکہ اگر جے تہاڈی طبیعت نہیں بنتی اس پانی نو استعمال کرن دی، انہوں پودے نو پا دیو، کوئی اس طرح دا کام کر دیو۔ مثلا تسی ہن پینا ہے، وہ پانی زیادہ ٹھنڈا ہے، تہاڈے کول گرم کرن دا انتظام نہیں، تسی ہن تازہ پانی لینا ہے تے اگلے پانی نو کوشش کیتی جائے کہ کسی اس طرح دے کام وچ استعمال کر لیا جائے جتھے ٹھنڈا بھی استعمال ہو سکے۔ مثلا پودے نو ڈال لو، یا کپڑے دھونے نے تے کپڑیاں واسطے استعمال اسے پانی نو کر لو، مطلب ضائع نہ کرو ایک چیز نو۔ اور اسی طرح ایک حدیث پاک دے مطابق نہر دے کنارے بیٹھا ایک شخص ضرورت تو زیادہ پانی استعمال کر رہا سی تو اس نو ارشاد فرمایا گیا کہ اے بھی اسراف فضول خرچی ہے۔ اس بندے نے عرض کی جی نہر دے کنارے تے بیٹھ کے نہر دا پانی استعمال کر رہے ہیں، ادھے وچ کیڑا پانی کم ہو رہا ہے؟ تو محدثین فرماندے نے کم از کم تیرا ٹائم تے خرچ ہو رہا ہے نا۔ مثلا ایک بندہ ہے اس نے وضو کر رہا ہے، بار بار ویسے ہی ہاتھ ماری جا رہا ہے نہر والے پانی چ، تو اپنا ٹائم تے اضافی خرچ کر رہا ہے، اس نو عبادت وچ خرچ کر لے، کسی اور نیک کام وچ خرچ کر لے۔ اور اسی طرح
ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਸੂਰਤਾਂ ਨੇ। ਮਸਲਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੁਮਕਿਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਨ ਅਕਲਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਗਣਾ, ਇਹ ਦੁਆ ਵਿੱਚ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧਣ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਹੈ। ਜਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਮੰਗਣਾ, ਨਾਉਜ਼ ਬਿਲlah ਮਿਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਮੰਗਣਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਨਬੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਤੀ ਉਮਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਬ ਮੰਗ ਸਕਨੇ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਕੁਰਬ ਅਤਾ ਕਰ, ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਮਈਅਤ ਅਤਾ ਕਰ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਕਰ। ਲੇਕਿਨ ਕਹਿਣਾ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਤੂੰ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਰੁਤਬਾ ਔਰ ਮਰਤਬਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ, ਇਹ ਸ਼ਰਨ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਦੁਆ 'ਚ ਹੱਥ ਤੋਂ ਵਧਿਆ ਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਬਗੈਰ ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਰੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਆ ਕਰੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦ ਦੁਆ ਕਰਨੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਸ਼ਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਖੁਦ ਕਈ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਆਏ ਦਰਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ کہ انہوں نے شریعت اسلامیہ دین اسلام دے مخالف ایسے کام کیتے سن کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دے دل نو تکلیف ہوئی سی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اس درد دے پیش نظر انہاں کافران قبیلیاں دے خلاف دعا کیتی سی۔ میرا دسن دا مقصد ہے کہ حدیث پاک نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس امت وچ کچھ لوگ ایسے بھی ہون گے جڑے حد تو زیادہ پانی استعمال کرن دے اور دعا وچ بھی حد تو زیادہ ودن گے۔ اودیاں چند صورتاں جڑیاں علماء نے بیان فرمائیاں نے تواڈے سامنے ذکر کر دتیاں نے۔ اللہ کریم سانو دین اسلام دا فہم نصیب فرمائے اور اس دے مطابق عمل دی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔